سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک چینل رابطوں کی خبریں اب تحریک انصاف والے ہی اڑا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ تھوڑا ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، سیکرٹری ڈیفنس کے سے شکریہ ادا کرنے کے بعد، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی جانب سے شکریہ ادا کرنے کے بعد، وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن کی طرف کس نے پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب ٹرمپ تو چھتر پڑ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے تو وہ چھتر مارے ہیں کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو اب یہ خبریں چلا رہے ہیں نہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینل میں رابطے میں ہیں۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینل رابطہ نہیں ہے۔ وہ عمران خان کی رہائی پر بات ہو رہی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں عمران خان کی رہائی پر بات ہی نہیں کرنی، عمران خان جب چاہے گا خود ہی باہر آ جائے گا، چابی تو عمران خان کے پاس ہے۔ وہ ہمارے دوست جو یوٹیوبرز ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی چابی اس کے پاس خود ہے، وہ جب چاہے گا وہ چابی سے جیل کا دروازہ کھول کے باہر آ جائے گا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ سے کیا رہائی پہ بات کرنی ہے؟ چابی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا عمران خان کے پاس ہے؟ پہلے یہ تو طے کر لینا۔ اگر عمران خان کی رہائی کی چابی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے تو پھر عمران خان کے پاس نہیں ہے، اور اگر عمران خان کے پاس ہے تو پھر رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنی ہے؟ تو یہ بات تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے کہ رہائی پر کیوں بات کرنی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا عمران خان کی رہائی پر اسٹیبلشمنٹ نہ کل کبھی بات کرنے کو تیار تھی نہ آج بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ حساب لگائیں، 8 دن پہلے ٹرمپ کی مدح سرائی میں عمران خان نے ٹائمز میں آرٹیکل لکھا جس میں بڑی مبارکباد پیش کی اور پاکستان میں مداخلت کی دعوت دی، اور فواد چوہی صاحب کہتے رہے کہ عمران خان نے ٹرمپ کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت دے کر ٹھیک کیا ہے۔ تو آج جب ٹرمپ نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا تو ان کو وہی ٹرمپ برا نہ لگنے لگا۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی بیک چینل بات کر رہے ہیں۔ فی الحال میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان عمران خان کی رہائی پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ ایجنڈے پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مائنس عمران خان، اسٹیبلشمنٹ کے سب لوگ پی ٹی آئی کے سب لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ انفرادی رابطے موجود ہیں اور وہ ڈے ٹو ڈے ریلیشن شپ پہ بات ہو رہی ہے۔ اس میں نہ ٹرمپ کی شکریہ سے پہلے کوئی ایسی صورتحال تھی کہ بات نہیں ہو رہی، نہ ایسی صورتحال ہے، وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ہاں، عمران خان جو چاہ رہے ہیں کہ مطلب عید کے بعد کو ملک میں بڑی چڑھائی، وہ اب ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کارڈ ناکام ہو گیا ہے، جو یہ ہمیں پہلے ڈراتے تھے کہ ابو جی ٹرمپ کو شکایت لگائیں گے، آپ نے ہمیں گرفتار کیا تو ابو جی ٹرمپ کو شکایت لگائیں گے، آپ نے ریڈ کیا تو ابو جی ٹرمپ کو شکایت لگائیں گے، آپ نے ہماری اسلام آباد پر چڑھائی روکی تو ابو جی ٹرمپ کو شکایت لگائیں گے۔ تو وہ ابو جی ٹرمپ نے ان کو منہ پہ چپیڑ مار کے کہا اور چلو میرا تہاڈا کوئی تعلق نہیں، اپنے گھر بیٹھو آرام نہ، مجھے تنگ نہ کرو، میں عاصم منیر اور شہباز شریف کے ساتھ ہوں اور مجھے یہ فضول۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جھوٹے بیانیے پر ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی، جھوٹے بیانیے پر پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی۔ ڈپلومیسی جب آپ کرتے ہیں، سفارتکاری کرتے ہیں، وہ یہاں مفاد پر ہوتی ہے، یہاں حقائق پر ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کی ساری ڈپلومیسی جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے تھی کہ ایک جھوٹ پیدا کرنے کے جھوٹے ڈرامے پر وہ جو ہے ایک ڈپلومیسی کر رہے تھے۔ لیکن حکومتوں کے پاس جھوٹ جانچنے کے طریقہ کار موجود ہوتے ہیں۔ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے بعد جب حکومت میں آئے تو انہوں نے چیک کر لیا کہ جتنا بھی بول رہے ہیں پی ٹی آئی والے جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ تو کوئی بھی حکومت، ٹرمپ گورنمنٹ جھوٹ کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ جھوٹ پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا کو الیکشن مہم میں تو چل جاتا ہے، کسی نے ٹویٹ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، پر حکومت میں آ کر تو اس کو حقائق پتہ لگ جاتی ہیں اور اس کے سامنے سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرے خیال میں جب ٹرمپ حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے حقائق چیک کیے ہیں تو تحریک انصاف کا سارا پروپیگنڈا جھوٹ نکلا ہے، اور ڈپلومیسی جھوٹ کی بنیاد پہ یہ یوٹیوبرز نے اور یہ جو لانڈے لپاڑوں کی ڈپلومیسی تھی وہ زمین بدوش دفن ہو گئی ہے، اور انہوں نے بالکل تحریک انصاف کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ختم کر دیا کہ وہ ان پر کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو چاروں شانے شکست ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اندر تو پہلی شکست ہو چکی تھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب ایک بڑی شکست جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہو گئی ہے، جو ٹرمپ کے اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں رہا، اب ان کے پاس ایک ہی کارڈ ہے، اور وہ ہے چپ کر کے عمران خان سزا کاٹیں۔ ان کے پاس ایک ہی کارڈ ہے، وہ آرام سے چپ کر کے اپنی سزا کاٹیں،
اور تحریک انصاف جو ہے وہ ملک میں کوئی پازیٹو سیاست کی طرف جائے. ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ نیگیٹو سیاست سے انہیں کچھ حاصل نہیں. ٹرمپ کی تعریف کے بعد پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. وہ شہباز گل نے تو یہ کہا ہے کہ جی وہ سی آئی اے نے اور آئی ایس آئی نے مل کر ٹرمپ کو بیوقوف بنا دیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ جو شریف اللہ ہے نا یہ اصل ملزم نہیں ہے. اصل ملزم تو پہلے مر گئے ہوئے تھے. تو یہ شریف اللہ جو ہے نا یہ بیوقوف بنایا ہے آئی ایس آئی اور سی آئی اے نے ٹرمپ کو. اور شہباز گل صاحب کے خیال میں کہ ان کی یہ بات ٹرمپ سن لے گا. نہ سی آئی اے کی سنے گا، نہ ایف بی آئی کی سنے گا، نہ اپنے سیکرٹری ڈیفenس کی سنے گا. وہ شہباز گل کی سنے گا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سی آئی اے نے اور آئی ایس آئی نے مل کر ٹرمپ کو بیوقوف بنا کے غلط مجرم پیش کر دیا. یہ رد عمل ہے. شہزاد اکبر صاحب کا کیا رد عمل؟ شہزاد اکبر صاحب کا رد عمل ہے کہ دیکھیں جی وہ شریف اللہ کو امریکہ بھیجتے وقت قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اس کو پہلے پاکستان کی عدالت میں پیش کرتے، وہاں سے مجسٹریٹ اس کو امریکہ بھیجنے کی اجازت دیتا اور پھر اس کے بعد عافیہ صدیقی لے لیتے. بھائی وہ پاکستانی شہری نہیں تھا، وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں تھا. ابھی ہم جتنے افغانیوں کو واپس افغانستان بھیج رہے ہیں کیا وہ پہلے ہم ان کو عدالت میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے ملک واپس بھیجنا ہے؟ یہ ٹرمپ جتنے لوگوں کو ڈپورٹ کر رہا ہے وہ غیر قانونی طور پہ اس کے ملک میں مقیم ہے. ان کو پہلے ان کی عدالتوں میں پیش کر کے غیر قانونی مقیم کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جو بندہ لیگلی آپ کے ملک میں ہے اس کے حقوق ہے. غیر قانونی مقیم کے کیا حقوق ہیں اور دہشت گردی کے کیا حقوق ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اس کے شریف اللہ کے حقوق پر بات کرنی شروع کر دی. اور باقی جو ان کے یوٹیوبرز ہیں وہ تو سکتے کے ہی عالم میں ہیں. مجھے تو ان کی حالت غیر ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یقینی طور پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی ایک سکتے کے عالم میں ہے. جسے کہتے ہیں نا نزع کے عالم میں ہے، جیسے دم بھی نہیں نکل رہا اور سانس بھی نہیں آ رہی، نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں. ان کی یہ حالت ہوئی ہوئی ہے. عادل راجہ کی، عمران ریاض خان کی، حیدر مہدی کی، معید پیرزادہ کی، یہ سب جو پی ٹی آئی کا نیریٹو باہر سے چلا رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے پورے مغرب کو یرغمال بنا لیا ہے اور اب انہوں نے ساری ڈپلومیسی تو یہ کریں گے، تو وہ اب سکتے کے حالت میں ہے اور حالت نزع میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی نے بیوقوف بنا لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹرمپ کو بیوقوف بنا لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے شریف اللہ کے آئینی حقوق نہیں پورے ہوئے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ شہباز گل صاحب کو ٹرمپ کی مبارکباد کو تو کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے شہباز شریف کے شکریہ کو کرٹیسائز کیا، انہوں نے ٹرمپ کے شکریہ کو نہیں. انہوں نے کہا شہباز شریف نے جو واپس جواب دیا نا وہ بڑا غلط. ان کو وہ جوابی شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے تھا. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا شہباز شریف کو جواب میں کہ آپ نے ہمارا شکریہ ادا کر کے بڑی غلطی کی ہے، آپ نے تو پی ٹی آئی کے سارے پیسے ضائع کر دیے ہیں. کیا کہتے ہو بھائی؟ انہوں نے جو ایک سربراہ مملکت دوسرے سربراہ مملکت کا شکریہ ادا کرے تو وہ جوابی شکریہ، یہی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے. وہ جی ٹیگ کر دیا تو بڑی غلطی ہو گئی تو یہ ہو گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے پی ٹی آئی تو ٹیکنیکلی حالت نزع میں ہے اور سکتے کا عالم ہے. اور اس سکتے کے عالم میں جو ہے اس وقت ہمیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نظر آتا ہے. پنجاب کی کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے اور اگلے چند دنوں میں یہ توسیع ممکن نظر آ رہی ہے. جو پنجاب اسمبلی کے سینئر ایم پی ایس تھے جن کو پہلی باری میں نظر انداز کیا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ مریم نے انکلز کو وزیر نہیں بنایا، جن میں منشا بٹ، رانا اقبال اور بہت سارے ایسے ایم پی ایس جو چھٹی ساتویں بار مسلم لیگ نون کے وزیر بنے ہیں اور پہلے 3 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، ان سب کو اب دوبارہ کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور مرکز کے بعد پنجاب کی کابینہ میں توسیع بھی کے لیے بھی نام فائنل ہو گئے ہیں اور اگلے چند دنوں میں اس کی حلف برداری نظر آ رہی ہے. اس میں پنڈی سے ضیاء اللہ ہیں، لاہور سے بھی لوگ ہیں اور پورے پنجاب سے 8 سے 10 نئے وزیر جو ہیں پنجاب کابینہ میں آ رہے ہیں. اور یہ وہ وزیر ہوں گے جو سینئرز ہیں، جو پہلے کئی دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں اور کئی دفعہ کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے اہم ذمہ داریاں پنجاب میں نبھائی.